नबी अकरम
تسلیم کرنا بھی ضروری ہے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جس نبی کے امتی ہیں، جس نبی کے امتی ہونے کا دعوے دار ہے، اس کی زندگی کیسی تھی، آپ کے حالات کیسے تھے، آپ کی زندگی کے وہ تمام نمایاں کارنامے جو انسانوں کے لیے اور ماننے والوں کے لیے نشان عبرت ہے، اور جو ہمیں اپنی زندگی کے اندر ڈھالنا چاہیے تاکہ ہم ایک مسلمان کہلائے جانے کے مستحق ہو جائیں. ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین مجھے صحیح اور سچی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اگر کوئی عقل مند آدمی، سوچ سمجھ رکھنے والا آدمی جب اس دنیا پر نظر دوڑاتا ہے، اس دنیا کو دیکھتا ہے، اخبارات اور جرائد و رسائل پر اور ٹی وی خبروں پر جس کی نظر ہوتی ہے، اس کو یہ بات تو بھی معلوم ہوگی کہ آج جس طریقے سے پوری دنیا ظلم و تعدی، سرکشی اور طرح طرح کے خرافات کی آماجہ بنی ہوئی ہے، جہاں پر پوری کی پوری بستیوں کو ایک دھماکے کے اندر تباہ و برباد کر دینا کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے، جہاں بچوں کے ساتھ کھلواڑ کرنا اور بڑوں کی عزتوں کو پامال کرنا کوئی بڑا کام نہیں ہے، یتیموں، بیواؤں اور ایک دوسرے کے مالوں کو ہڑپ کر لینا، دو لوگوں کو گواہ بنا کر، یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے. یہ ایک ایسا ماحول بن چکا ہے، یہ ایسا ماحول کہ جب کفار مکہ کی تاریخ کو دیکھا جائے تو یہ کہنے میں کوئی گریز نہیں ہے کہ آج کا انسان اور آج کا مسلمان ان کفار مکہ سے بھی زیادہ ظلم میں دو قدم آگے بڑھ چکا ہے. ہم تاریخ کو دیکھیں کہ جہاں کفار مکہ تھوڑی تھوڑی غلطی پر اور تھوڑی تھوڑی باتوں پر لاکھوں برسوں سال یہاں تک کہ پشت در پشت لڑائی جھگڑے ہوا کرتے تھے، پوری پوری قومیں ہلاک و برباد ہو جایا کرتی تھی. آج کے دور میں ایک بم دھماکے کی شکل میں ایک بم گرا کر کے پوری کی پوری بستیوں کو ہلاک و برباد کر دیا جاتا ہے. جہاں اس دور میں یہ نہیں کہتا کہ وہ دور ظلم و تعدی کا دور نہیں تھا، اس دور کے اندر بھی مسلمان لوگوں پر ظلم ہوتے تھے، عورت کی عصمت کو تعطیل کیا جاتا تھا. بخاری کی روایت کے مطابق وہ گھر، گلیوں کے اندر وہ گھر جس گھر کے اوپر سیاہ جھنڈا لگا دیا جاتا، آدمی سمجھ لیتا تھا کہ یہ گھر ایک کوٹھا ہے، یہاں سے میری ضرورت پوری ہو سکتی ہے، یہاں سے میری حاجت پوری ہو سکتی ہے. جہاں ظلم و تعدی اور عورتوں کے ساتھ ناانصافی کی جاتی تھی، کیا آج اس دور کے اندر 7 سالہ بچی کے ساتھ، 9 سالہ بچی کے ساتھ 7 لوگ 8 لوگ ایک ہفتے تک مل کر کے دیکھ ریکھ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ رکھوالے جن کو حکومت نے ہماری سرپرستی کے لیے رکھا ہے، اس کے مر جانے کے بعد میں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ابھی مجھے ایک مرتبہ اپنی خواہش کو اور پورا کرنا ہے. کہیں یہ شرم کی بات نہیں ہے. اس دور کے اندر جہاں بچی پیدا ہونے کے بعد اور بچی پیدا ہونے سے پہلے ماں کو یہ دھمکی دے دی جاتی ہو کہ اگر لڑکا پیدا نہ ہوا تو تجھے طلاق دے دی جائے گی، جہاں یہ حالات پیدا ہو چکے ہوں، 3 لڑکیوں 4 لڑکیوں کے پیدا ہونے کے بعد ایک سید آدمی صرف بیٹی پیدا ہونے کے نتیجے میں اپنے گلشن چمن کو، کھلتے ہوئے گھر کو اپنے اجیرن بنا لیتا ہے. یہ دور یقیناً اس دور سے بھی 2 گنا زیادہ آگے بڑھ کر کے اپنے قدم چوم چکا ہے. آج کا تعلیم یافتہ انسان جو اپنے آپ کو ہٹلر قرار دیتا ہے، علم کے معاملے میں سب سے زیادہ روشن خیال قرار دیتا ہے، وہ اگر اس کو دیکھا جائے جہاں کفار مکہ اپنے پیچھے گزرنے والے لوگوں کو جو ان کے یہاں معتبر شمار کیے جاتے تھے، ان کے یہاں اچھے شمار کیے جاتے تھے، نیک و شریف شمار کیے جاتے تھے، ان کی وفات پا جانے کے بعد لوگ ان کے بت بناتے اور بت بنانے کے بعد میں ان کی پوجا شروع کر دیتے تھے. یہی پہ اس دور کے اندر ایک وہ شخص جو ہمارے درمیان جیتا ہے، ہمارے درمیان مل کر کے معاملات کرتا ہے، لڑائی جھگڑا اس کی زندگی کا پیشہ ہو، نماز سے بالکل قریب نہ ہوا ہو، ایسا آدمی مرنے کے بعد جب قبر میں چلا جاتا ہے تو سوچنے کی بات یہ ہے، تعجب اس بات پر نہیں ہے کہ اس کو پوجا کیا جاتا ہے، تعجب اس بات پر ہے جس نے زندگی
پیشاب کرنے کا طریقہ اسے نہ آتا ہو، اپنے قدموں سے چل کر قبرستان نہ جا سکا ہو، قبرستان جانے کے لیے 4 بندوں کا محتاج ہو، پیدا ہونے کے لیے اللہ رب العالمین کی کرامت کا محتاج ہو، اور ساتھ ہی تعجب اس بات پر اور زیادہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو انٹیلیجنٹ سمجھتے ہیں، وہ یہ زندگی میں تو اس کو کوئی ریسپیکٹ اور عزت نہیں دیتے، لیکن مرنے کے بعد ان کی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اگر کوئی ہمارے لیے رہنما اور کارگر ہمیں دینے والا کوئی ہو سکتا ہے تو یہ وہ ذات ہے جو آخرت میں جا سکتی ہے۔ سوچنے کا مقام ہے، حقیقتاً آج بھی دنیا اس مقام پر پہنچ چکی ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر آ کر لوگوں کو سکھایا تھا۔ وہ قوم جو عورتوں کی عزت کرنا بھول چکی تھی، جس کے یہاں عورت ایک بازار کی شکل میں بازاروں کے اندر بیچنے والی چیز سمجھی جاتی تھی۔ اہل ایران کے یہاں عورت کو مخلوق شمار کیا جاتا، اہل فارس کے یہاں یہ مقولہ مشہور تھا کہ سانپ کے کاٹنے کا زہر تو ہو سکتا ہے، کا علاج تو ہو سکتا ہے، لیکن کسی عورت کا علاج نہیں ہو سکتا۔ اس ہندوستان کے اندر آج سے کئی صدیوں پہلے کی تاریخ کو اٹھائیں، آپ نے سنا ہوگا اور پڑھنے والوں نے پڑھا ہوگا کہ ستی کا عمل ہمارے یہاں بہت زیادہ عام تھا۔ ایک مرد کے مرنے پر اس کے شوہر کے وفات پا جانے کے بعد اس کی بیوی کو زندہ طریقے سے اس کی چتا پہ بٹھا کر کے جلا دیا جاتا۔ کیا یہ عورتوں کے ساتھ ظلم نہیں تھا؟ وہ کون سی ہستی تھی؟ آج دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے وہ کون سی ہستی تھی جس نے عزت کے لٹیروں کو عزت کا رکھوالا بنا دیا تھا، جس نے عورتوں کی عزت کے لٹیروں کو عورتوں کو اپنی ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کی شکل میں رکھنے کا طریقہ سکھایا تھا۔ آج کی امت کو اور لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یقیناً اگر تم نجات چاہتے ہو، زندگی کو سنوارنا چاہتے ہو، زندگی کو بنانا چاہتے ہو، تو پھر تمہیں ایک شخصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہوگا۔ اگر آج بھی عمل اپنی زندگی کے اندر بنانا چاہتے ہو، اپنی زندگی کو چین اور سکون سے گزارنا چاہتے ہو، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو تمہیں اپنانا ہوگا۔ انشاءاللہ آج مختصر طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ رب العالمین مجھے اپنی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا انا محمد وانا احمد، لوگوں میرا ایک نام محمد ہے، میرا ایک نام احمد ہے، وانا الماحی، میرا ایک نام ماحی ہے۔ ماحی کی وجہ تسمیہ بھی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یرما بحکم، یہ ماحی کا معنی مٹانے والا، میرے ذریعہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جتنے بھی کفر تھا، جتنے بھی شرک کی دلدلیں تھی، ان تمام کی دلدلوں کو اللہ رب العالمین نے میرے ذریعے مٹا دیا۔ اور اب مکہ مدینہ کے اندر کبھی بھی شیطان کی عبادت نہیں ہو سکتی، کبھی اللہ رب العالمین کے علاوہ غیر اللہ کو نہیں پوجا جا سکتا۔ اللہ نے فرمایا وَأَنَا الْحَاشِرُ، میرا ایک نام حاشر ہے۔ حاشر کا مطلب جمع ہونے والے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد اب قیامت آئے گی، اور ایک فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، میرا ایک نام عاقب ہے۔ عاقب کا مطلب پیچھے آنے والا، آخر میں آنے والا۔ آپ نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا نبی نہیں آنے والا جو تم اللہ رب العالمین کا پیغام سنائے گا۔ یہاں تک کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھوں کے مجموعوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کیا میں نے اللہ رسالتی، کیا میں نے اللہ رب العالمین کا پیغام تم تک نہیں پہنچا دیا؟ تمام لوگوں نے زبان بھر کر کے اعلان کیا تھا یقیناً آپ نے اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچا دیا۔ آپ نے تمام لوگوں کو گواہ بناتے ہوئے لوگوں پر حجت قائم کر دی۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، جب یہ بات ہو چکی تو یہ پیغام جو یہاں موجود نہیں ہے ان تک پہنچا دیا جائے، اور یہ کام اللہ رب العالمین کے حکم سے آج کرنا کام کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا میرا ایک نام نبی التوبہ ہے، میرا ایک نام نبی الرحمہ ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ ہو گیا، مجھ پر حد قائم کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا وقت تھا، نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد میں عوام کی طرف مخاطب ہوئے اور متوجہ ہونے کے بعد میں ارشاد فرمایا کہاں ہے وہ صاحب، کہاں ہے وہ لوگ جو، کہاں ہے وہ جو اس بات کا دعویٰ کرتا تھا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، حد ہو گئی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جرم کی سزا دیجیے۔ کھڑے ہو گئے، کہا کیا ہوا؟
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमने हमारे पीछे नमाज पढ़ी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए नमाज पढ़ी है, रब ने तुम्हारे गुनाह को माफ कर दिया। आपने फरमाया मेरा नाम नबीउर रहमा है, मैं पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत के लिए रहमत बना करके भेजा गया हूँ। एक सहाबी आते हैं कुफ्र की हालत में नबी के पास आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बैठ करना चाहता हूँ। आपने हाथ बढ़ाया, सहाबी ने हाथ खींच लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ को खींच लिया। अल्लाह के नबी आया तो बैठ के इरादे से था, इस्लाम कबूल करने के इरादे से आया था, लेकिन मुझे मेरा एक गुनाह याद आ गया जो इस बात की तरफ तल्कीन करता है कि यकीन मेरा गुनाह माफ नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सकता है, वो बयान करता है। बुखारी शरीफ की रवायत है, अल्लाह के नबी मेरे पास 5 बेटियां थी, मुख्तलिफ रवायत के मुताबिक से कई बेटियां उसके पास मौजूद थी। मैंने तमाम की तमाम बेटियों को जिंदा दरगोर जमीन के अंदर दफना दिया, गड्ढा खोदता गया, बेटी पैदा होती गई, मैं दफनाता चला गया, जिंदा बेटियों को अपने गड्ढे के अंदर दफनाता चला गया। सबसे छोटी बेटी का वाक़या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान किया। अल्लाह के नबी मेरी बहुत छोटी बेटी थी जिसको मैं बहुत प्यार करता था, मेरी बहू मेरी बीवी भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, बड़ी खूबसूरत थी, जिसको लाड और प्यार में हमारे दिलों के अंदर इतनी ज्यादा जगह करती थी कि हम ये गुमान नहीं करते थे कि इसको भी दफना दिया जाएगा। लेकिन मक्का की गलियों में, मक्का के चौराहों पर बैठे हुए ओबाशों ने इस बात को मजबूर कर दिया कि इस बेटी को जिंदा ना रखा जाए, अगर इसको जिंदा रखा गया तो मेरी जिंदगी पूरी तरीके से अजर का जीवन हो जाएगी। लोग ताने दिया करते थे कि ये जो शख्स जा रहा है इसकी होने वाली बेटी मेरी बेटी होगी, ये मेरा ससुर बन जाएगा। लिहाजा कहने का मकसद ये है, उस शख्स ने अल्लाह के नबी के सामने अपनी दर्दमाना अपनी बयान की। अल्लाह के नबी एक वक्त ऐसा आया कि मेरी बेटी जब इस लायक हो गई कि बोलने लगी, खाना खाने लगी, चलने लगी, हमें लाड और प्यार इतना ज्यादा हो गया कि हम उससे मोहब्बत करने लगे। लेकिन मेरे दिल ने उस जिल्लत ने गवारा न किया, यहाँ तक कि मैं अपनी बेटी को लेकर के चला, अपनी बीवी से कहा कि बेटी को तैयार कर देना, कल मैं इसको लेकर जाऊंगा। मेरे के बहाने से बीवी ने रात भर उस बेटी पर प्यार जताया, उसको चूमा, रात को सोती गई, बीवी चूमती गई अपनी बेटी को, यहाँ तक कि पूरी रात गुजर गई। एक वक्त में बीच में माँ बेटी की आंख खुली, सवाल किया अम्मा आज क्या वजह है, आज मुझे इतना प्यार करती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाक़या सुनाते हुए सहाबी कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी ने पूरी रात उसको प्यार किया, पूरी रात चूमा, यहाँ तक कि बेटी ने सवाल किया ए माँ क्या वजह है, आज कितना प्यार कर रही है। बेटी जवाब देती है, माँ जवाब देती है बेटी कल तो इस दुनिया में नहीं रहेगी। यहाँ तक कि सुबह होती चली गई, बेटी को रुखसत करने का वक्त आया, बाद में बेटी का हाथ पकड़ा, चलती चली गई, पीछे मुड़कर के देखा, माँ दरवाजे पर खड़ी हुई देखती है, फिर लौट करके आती है, माँ से चिपटती है। अभी बेटी को यह एहसास नहीं है कि उसको कहाँ ले जाया जा रहा, उसके जहन के अंदर बात डाल दी गई कि उसको मेरे घुमाने के लिए ले जाया जा रहा है। यहाँ तक कि एक मरतबा फिर अपनी माँ से इस बात का वादा करके चलती है, ए माँ रोज ही रात को उठाकर आपके साथ खाना खाऊंगी। वो बयान करते हैं अपनी बेटी को ले गया, कुछ दूर चलने के बाद मैंने अपने हाथ में कुल्हाड़ी, अपने हाथ में गड्ढा खोदने के लिए सामान लिया और वहां जाकर मैंने बेटी को साइड में बिठाया और गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। यहाँ तक के गड्ढा खोदने के नतीजे में मुझ पर जो मिट्टी आती, हल्की सी मिट्टी के निशान आ जाते, मेरी बेटी खड़ी होती और मेरे कपड़े से उस निशान को हटा देती, उस मिट्टी को हटा देती। मुझे प्यार बहुत आता था, लेकिन एक तरफ मुझे ये गवारा नहीं होती थी कि इसके होते हुए मुझे मक्का के अंदर जलील होकर के जिंदगी गुजारना पड़ेगी। उस बेटी के नतीजे में, उस जिल्लत के नतीजे में मैंने गड्ढा खोला, यहाँ तक कि जब गड्ढा इतना गहरा हो गया कि उसके अंदर बच्ची को दफनाया जा सकता था, उसका बाहर निकलना नामुमकिन था। मैंने बच्ची को कहा कि देखो बेटी कुछ है तो नहीं। बेटी गई वहां झांकने का नजर, झांकने के लिए बोली, मैंने धक्का दे दिया, ऊपर से मैंने मिट्टी डालना शुरू किया। बेटी चीख रही थी, अब्बा जान आप मुझे क्यों मारते हैं, क्यों दफनाते हैं, मैं अपनी माँ से वादा करके आई हूँ रात के वक्त में हम साथ में खाना खाएंगे। इतना दर्दिला वाक़या, इतना ज्यादा दर्दिला वाक़या सुनने के बाद वो सहाबी सर उठाते हैं, शर्मसार होकर के नबी अकरम के चेहरे को देखते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा प्यारा सा मुखड़ा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर आंसू मोती की तरह टपक रहे हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया ये जो गुनाह तुमने किया यकीनन बहुत बड़ा गुनाह था, लेकिन इन्नल इस्लाम यहदी मा कान क़ब्ला, इस्लाम लाने के बाद कुफ्र से
حالت کفر میں جتنے بھی گناہ کیے گئے ان تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ان بچوں کو خاموش کر دیں. اسلام لانے کے بعد جتنے بھی گناہ انسان نے کیے ہوں تمام کے تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میرا ایک نام بشیر ہے, میرا ایک نام نذیر ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پوری دنیا کے لیے, پوری دنیا کے انسانوں کے لیے آپ کو بشیر بنا کر کے بھیجا ہے. اگر وہ نیک عمل کرتے ہیں, اچھے کام کرتے ہیں تو ان کو بشارت دے دیجیے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے بعد ایک اور دنیا تیار کر رکھی ہے. ایک اور دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے جنت جیسی نعمتیں تمہیں دے رکھی ہے. لیکن اگر کوئی غلط کام کرتا ہے, اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے, اپنی نافرمانیاں کرتا ہے, احکامات کو توڑتا ہے, تو اس کو ڈرائیے کہ اللہ رب العالمین نے جنت سے بھی زیادہ سخت ایک جہنم کو بھی تیار کر رکھا ہے جو تمہارے اللہ رب العالمین نے نعمت دی ہے اور تمہارے برے کاموں کے بدلے میں تمہیں عطا کرے گا. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کے لیے پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے آئیڈل اور نمونہ کی حیثیت رکھتے ہیں, آپ کے حلیہ مبارک کے بارے میں تھوڑے سے گفتگو کر کے انشاءاللہ آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کا حلیہ مبارک کیسا تھا, آپ کس طرح دکھتے تھے. آپ فرماتے ہیں آپ نہ زیادہ لمبے قد کے تھے نہ زیادہ ٹھیک قد کے تھے بلکہ آپ درمیانہ قد کے تھے. اسی طریقے سے آپ کے بالوں کے بارے میں سوال کیا گیا, بتایا نہ ہی تو آپ کے بال زیادہ ڈھونڈانا تھے اور نہ ہی آپ کے بال بالکل لمبے تھے بلکہ درمیان میں تھے. پھر لمبائی کے بارے میں سوال کیا گیا, فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کان کی نوک تک اس سے کچھ نیچے تھے, مختلف روایات کے مطابق. اسی طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں مدینہ کے اندر مسجد نبوی کے صحن کے اندر 14ویں رات کا چاند آسمان کے اوپر لگا ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر صحن میں بیٹھے ہوئے آپ کے اوپر سرخ دوڑا یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند کی طرح مسکرا رہا, چاند کی طرح کھل رہا تھا. میں مسجد نبوی کے اندر آیا, میں نے آسمان پر چاند کو دیکھا اور چاند کو دیکھنے کے بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکڑے کو دیکھا, آپ کا چہرہ پوری طریقے سے کھل رہا تھا. پھر آسمان کو دیکھا, آسمان کے چاند کو دیکھا, زمین پر بیٹھے ہوئے چاند کو دیکھا, عائشہ کے چاند کو دیکھا. میری زبان سے نکل گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا محسوس ہوتا ہے گویا کہ اللہ رب العالمین نے اگر چاند کو بھی روشنی دی ہے تو آپ کے چہرے نور سے دی ہے. ہم نے کس کو چھوڑا, کس کو پکڑ لیا, کن کو چھوڑ کر. اور یہ حقیقت ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کے اندر بسا لیا, اس کو کسی دوسرے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی. جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا, آپ کی تعلیمات کو ترک کر دیا, تو یقیناً در بدر بھٹکتا ہوا نڈال کے ہاتھ کہاں پہنچ گیا. آپ دیکھیں کفار مکہ کہ جن کے اندر کفر و عناد اور بتوں کی پوجا, سرکشی پوری رگ رگ کے اندر بسی ہوئی تھی, لیکن جب اسلام کا شعلہ, اسلام کا سورج مکہ کے گلیچوں سے نکلتا ہے, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی غار حرا کے اندر آئی, آپ گھبرائے ہوئے تھے, پوری طریقے سے آواز آپ اور پسینے پوری طرح سے آپ کو پسینہ آ رہا تھا, اتنے ڈرے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا میری بیوی مجھے اپنی موت کا خوف ہوتا ہے, اپنی جان کا خوف ہوتا ہے. آپ فرماتی ہیں میرے سردار آپ ڈریے نہیں, سوچنے کا مقام ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. اور ایک بات اور سن لیں, اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کی تعریف کرے اور سچے طریقے سے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ آدمی سب سے بہتر ہے. اگر ایک پارٹنر اپنے بزنس کے معاملے میں اپنے پارٹنر کی تعریف کرتا ہے کیونکہ وہ اس کا 24 گھنٹے کا ساتھ ہے, تو سمجھ لیجیے کہ وہ آدمی بہتر ہے. آپ کسی کی بھی تعریف بنا اس کے ساتھ سفر کیے, بنا اس کے ساتھ معاملات کیے نہ کریں. پہاڑ ہوتا یہی ہے کہ ہم کسی کو جانتے نہیں ہیں, دیکھا ہوتا ہے, اچھے طریقے سے نہیں دیکھا ہوتا, لیکن اس کی تعریف اتنے کوئی بات دیتے ہیں کہ وہ پھول کر کے دوبارہ ہو جاتا ہے, اور جب وہ پھٹتا ہے تو کھلا ہوا نکلتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج طرح طرح کا ماحول گڑبڑ ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ
زمین پہ آ چکا ہے. شاعر نے کہا کہ دنیا کے اندر خوبصورتی کی جتنی بھی چیزیں ہو سکتی تھی، یوسف علیہ السلام کا حسن یہاں تک کہ خوبصورتی کے تمام چیزیں اگر کسی ایک شخصیت کے اندر اللہ رب العالمین نے جمع کی تھی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے آپ کے بارے میں سوال کیا گیا، آپ کا خلیل مبارک کیسا تھا، آپ کیسے دکھتے تھے؟ بیان کرتے ہیں آپ اتنے خوبصورت تھے جیسے چودھری کا چاند ہو، اسی طریقے سے آپ کے ہڈیوں کے اندر ہڈیوں کے جوڑ کشادہ تھے. آپ کا جسم نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ ٹکنا تھا، بلکہ آپ درمیانہ قد کے رہنے والے تھے. اسی طریقے سے آخری جملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ طبرانی کی روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور نہ آپ کے بعد میں نے آپ جیسا حسین اور خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حلیہ مبارک ہے جس کو سننے کے بعد ہمیں اس احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بھی خوبصورتی کی چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک اور روایت کعب مالک کی روایت ہے، بیان کرتے ہیں مسلم شریف کی روایت، مسلم بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیے کے بارے میں بیان کرتے ہیں آپ کی آنکھ کے اندر لال رنگ کی ہلکی سی دھاریاں تھیں. خوبصورتی کا وہ عظیم نمونہ جو یقیناً ہو سکتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھا. آپ کے جسم کی خوشبو کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بیان کرنے کے بعد باہر کروں گا. بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد میری والدہ محترمہ نے دروازہ کھولا. آپ گھر کے اندر آئے، آ کر کے کچھ تھکے ہوئے محسوس ہوتے تھے، آپ لیٹ گئے، قیلولہ کرنے لگے. آپ لیٹے ہوئے تھے کہ آپ کی پیشانی پر پسینہ آنے لگا، پسینہ بھوت کی شکل میں ٹپکنے کو آیا. میری ماں اٹھی، میری ماں نے دیکھا کہ آپ کی پیشانی سے پسینہ ٹپکنے والا ہے، جلدی سے گئی ایک ڈبیا لے کر کے آئی اور آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پسینے کے پیشانی سے گرنے کا انتظار کر رہی تھی. لیے ہوئے ڈبیا لیے ہوئے بیٹھی تھی. اللہ کے نبی کی آنکھ کھل گئی اور کیا کرتی ہو؟ بیان کرتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوئے ہوئے تھے، آپ کے جسم سے نکلنے والا پسینہ مجھے محسوس ہوا کہ یہ وہ خوشبو ہے جو کسی مشک کے اندر بھی نہیں مل سکتی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، بیان کرتے ہیں ما شممت عنبرا قط ولا نخلا ولا شيئا اطيب من ريح المسك. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خوشبو کے بارے میں بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو سے زیادہ خوشبو نہ مشک کے اندر پائی ہے نہ کسی دنیا کی خوشبو کے اندر پائی ہے. ان کی ماں بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی آپ کے نکلنے والے پسینے کو میں اس طرح سے لے رہی تھی کہ آپ اس پسینے کو لے کر میں خوشبو میں ملا دوں گی تاکہ اس خوشبو کے اندر خوشبو اور دوبارہ ہو جائے. ہم نے کس کو چھوڑا، کس کو پکڑ لیا؟ وہ لوگ جن کو 6 مہینہ نہانا نصیب نہیں ہوتا، ہم ان کو اپنے لیے تصور، اپنے لیے آئیڈل تصور کرتے ہیں. یقیناً ہمیں سوچنا اور سمجھنا چاہیے ہم بھی خریدار ہیں. کوئی ایسا ہو تو صحیح جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کا متلاشی ہو. یقیناً اگر دیکھا جائے پوری دنیا کے جتنے پاک پیر بابا مرشد جتنے بھی ہیں تمام کے تمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آئے، تمام کے تمام خالے پڑے ہوئے ہیں. حضرت ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور صفت جس کو امیر و صادق کے نام سے جانا جاتا، آپ مشہور واقعہ ہے مکہ کے اندر کعبۃ اللہ کو بنانے کا نمبر آیا. کعبہ کی دیواریں مرہمی ہو چکی تھی، کمزور ہو چکی تھی. نمبر یہ آیا کہ کعبہ کو گرا کر کے دوبارہ بنایا جائے. تمام کے تمام لوگ تیار ہو گئے، کعبہ اپنی جگہ بن کر کے عمارت کی شکل میں کھڑا ہو گیا. اور جب نمبر ایک ایسی چیز کا آیا جس کو لگانے کے لیے پورا کا پورا مکہ اور آس پاس کے کفار تمام کے تمام لڑنے کے لیے تلوار لے کر کے کھڑے ہوئے کہ جب حج اسود کے رکھنے کا نمبر آیا ہر قبیلے کا سردار یہ چاہتا تھا کہ یہ شرط ہمیں حاصل ہو، یہ فضیلت کی بات ہمیں حاصل ہونا چاہیے تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ مکہ کے اندر کعبہ کے اندر رکھا ہوا حج اسود ہم نے رکھا ہے. آخرکار ایک بزرگ شخصیت نے لوگوں کے درمیان یہ فیصلہ کر دیا کہ کل صبح کے وقت میں، رات میں نہیں، صبح کے وقت میں جو سب سے پہلے کعبہ کے اندر آئے گا وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ اس پتھر کو کون رکھے گا. اللہ رب العالمین کے حکم کا مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر جا کر صبح کے وقت میں آپ سب سے پہلے پہنچے. تمام لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ میں جا کر کے کعبہ کے اندر سب سے پہلے جا کر لوگوں کو حکم دوں گا کہ وہ ایسا کریں. ہر ایک کی خواہش تھی، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ آمنہ کا لال مدینہ کا تاجدار مکہ کا تاجدار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسنین کے نانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے اندر پہلے سے موجود ہیں. تمام کے تمام دیکھ کر کے خوش ہو گئے. امین آ گئے، سردار آ گئے، سچے
صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کا فیصلہ اس شکل میں کیا. آپ نے چادر کو ہلایا. چادر منگانے کے بعد حضرت اسود کو اپنے ہاتھ سے چادر میں رکھا اور رکھنے کے بعد تمام قبیلے کے سرداروں کو بلایا اور کہا کہ تمام کے تمام لوگ چادر کے کونوں کو پکڑ لے, چادر کے کنارے کو پکڑ لے, اور تمام کے تمام پکڑنے کے بعد اس جگہ پر لے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو اٹھایا اور اٹھا کر کے اس جگہ پر رکھ دیا. یہ وہ چیز ہے, یہ وہ تاریخ ہے جس کو کائنات کے قدر بلایا گیا ہے. آپ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر میں نکلے. راستے میں پہنچے, ایک وادی کے اندر پہنچنے کے بعد ایک راہب کو ہر ہر کرتا تھا. آپ کی عمر کتنی تھی؟ بعض روایت کے مطابق 9 سال اور بعض کے مطابق 10 سال. آپ کی عمر تھی اتنی چھوٹی عمر میں وادی کے اندر اترے. راہب اپنے گھر سے نکل کر کے آیا, اپنی کوٹھی سے نکل کے آیا. تاریخ کناروں نے لکھا کہ اس سے پہلے وہ راہب اپنی کوٹھی سے نہیں نکلا تھا. نکلنے کے بعد دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ جس پر آسمان میں بادل نے اپنا سایہ بنا رکھا ہے, بچے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہنے لگا یہ بچہ کون ہے؟ قافلے والوں نے کہا ہمارے ساتھ آیا ہوا ابو طالب کا بھتیجا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چیز کو دیکھتے ہوئے اس بچے کو بلایا, کمرے میں گیا, کھانا بنا کر کے لایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قافلے والے کے اونٹوں کو چلا رہے تھے. بلانے کے بعد کھانا کھلایا. قافلے والوں سے سوال کیا اس کا والد کون ہے, اس کا رہبر کون ہے, یہ کس کی کفالت میں ہے؟ آپ قافلے والوں نے جواب دیا ابو طالب ہے. فرمایا یہ وہ بچہ ہے, پوری دنیا کا سردار ہوگا. قافلے والوں نے سوال کیا, تاریخ نگاروں نے لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس راہب نے یہ پیشین گوئی کرتی تھی یہ آنے والا نبی ہوگا. قافلے والوں نے سوال کیا کیسے پہچانا؟ فرمایا کہ جب تم شام کے وقت میں اس علاقے کے اندر گھسے تھے, اس وادی کے اندر قدم رکھتا تھا, میں نے دیکھا کہ اس میں سامنے والی جھیل کے اندر جتنے بھی درخت اور جتنے پتھر لگے ہوئے ہیں تمام کے تمام لوگوں کی حالت میں آ کر کے سجدہ کر رہے ہیں, اور پتھر اور درخت کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کرتے, کسی اور لوگوں کو نہیں کرتے, کسی اور کی تعظیم نہیں کرتے, صرف ہم کے اکرام کو ارشاد حاصل ہے. بخاری شریف کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے آج بھی یاد ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے آج بھی یاد ہے مکہ کا پتھر جو مجھے سلام کیا کرتا تھا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر اور ہلکا سا تاریخ کا نمونہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا نام بنایا. یہ وہ نبی ہے جس کو اپنانے کا رب العالمین خود حکم دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنی زندگی کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اپنا لو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر ڈالنے کی کوشش کرو تو پھر سنو تم اخلاق کے اس مقام پر پہنچ جاؤ گے کہ لوگ تمہارے خود اٹھانے کے لیے اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بہت اعلیٰ مقام پر پائے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت رحمت تھی, آپ تمام لوگوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے تھے. انسانوں کے ساتھ رحم فرما. میں نے آپ کو بتایا کہ عورتوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے رحم کیا کہ جہاں پوری دنیا کے اندر عورت مظلوم سمجھی جاتی تھی اس کو اپنی پاؤں کی جوتی سے بھی زیادہ نیچے رکھا جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد ایک عورت کو بیٹی کا, بہو کا, ماں کا اور بھائی بہن کا ایک عظیم مرتبہ دیا جس کو آج سوچ کر کے اور سن کر کے ہم اپنے دلوں کے اندر فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہماری ماں وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. اللہ کے نبی نے عورتوں کو وہ مقام دیا. اسی کے ساتھ آپ انسانوں سے دور ہو کر کے چرندوں پرند کے ساتھ بھی آپ پوری طریقے سے رحم کرتے ہیں. بخاری شریف کی روایت راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک غزوے کے اندر ہم جا رہے تھے, ایک صحابی نے چڑیا کے چند بچوں کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اپنے سامنے چلے. چڑیا آئی اور آپ کے سامنے گر کر کے پر مارنے لگی. بخاری شریف کی روایت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی نے اعلان کیا کون ہے وہ شخص جس نے چڑیا کو تکلیف دی ہے؟ لوگوں نے بیان کیا کہ فلاں شخص سے فلاں نے اٹھا لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چڑیا کے بچوں کو واپس کرایا. ایک باغ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دیکھا ایک اونٹ پوری طریقے سے کھڑا ہوا. اللہ کے نبی نے باغ کے اندر قدم رکھا, اونٹ دوڑا ہوا آیا, آپ کے پائے مبارک کے اندر, آپ کے قدموں کے اندر منہ رکھ دیا. آپ کا سر رکھنے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کرنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا مالک ہے, میرا مالک کھانا کم دیتا ہے, مزدوری زیادہ کراتا ہے, مجھ سے محنت زیادہ کراتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا کون اس کا مالک ہے؟ ایک ہٹا نوجوان, بہت نوجوان آیا اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا مالک ہوں. اتق اللہ, اللہ رب العالمین سے جانور کے بارے میں ڈر, یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے. اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا مالک ہے، مجھے کھانا کم دیتا ہے، مجھے پانی کم دیتا ہے، مجھ سے محنت زیادہ کراتا ہے۔ آج کی ضرورت ہے انسانیت کو، لوگوں کو اور رہنماؤں کو وہ تاریخ دہرانے کی جس کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، انسانیت کو اس پیغام کو پہنچانے کی جس کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے اندر ظلم و تعدی کو ہٹا کر امن کا نمونہ پیش کیا تھا۔ تاریخ سیرت نگاروں نے لکھا کہ جتنی بھی جنگ کی گئی، جتنی بھی جنگ مسلمانوں نے 13 سالوں کے اندر کی، ان 13 سالوں کے اندر قتل ہونے والوں کی تعداد 1211 ہے۔ جنگیں کتنی ہوئی؟ تقریباً 56 جنگوں کے اندر قتل ہونے والوں کی تعداد 1211 ہے۔ جب ہم دنیا کے رہنماؤں کی تاریخ پر نظر آتے ہیں تو ہٹلر نے 2 گھنٹے کے اندر 7 کروڑ یہودیوں کو اور وائٹن نے 2 گھنٹے کے اندر 13 کروڑ انسانیت کو پوری طریقے سے تباہ و برباد کر دیا۔ کیا یہ انسانیت کے رہنما ہو سکتے ہیں؟ یقیناً اگر آج بھی ہم اپنی زندگی سنوارنا ہے، اگر لوگوں کو اپنی عزت بنانی ہے، اپنے وقار کو، اپنے صورت کو چمکانا ہے، لوگوں کے سامنے آئینے کی شکل میں کہ لوگ ہمارے آئیڈیا اور نمونہ سمجھنے کے بعد ہمارے طریقے کو اپنانے کی کوشش کریں، تو پھر ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہوگا، ہمیں اس تاریخ کو دہرانا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے اللہ رب العالمین، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمام انسانیت کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ بیٹیاں جن کو ہم اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں، جن کو ہم باہر سے باہر سمجھتے ہیں، جن کی 2 بیٹیاں ہو جائیں، 3 بیٹیاں ہو جائیں، اپنے زندگی پر وہ بوجھ سمجھنے لگتا ہے، نہ جانے اللہ نے کون سا عذاب نازل کر دیا۔ سنو، ان بیٹیوں کو نازل کرنے کے بعد، بیٹیوں کو پیدا کرنے کے بعد رب العالمین کو رزق کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے 3 بیٹیاں ہوئی، جس کے یہاں 3 بیٹیاں ہوں اور 3 بیٹیوں کی اچھی طریقے سے پرورش کرے، اچھی تعلیم دے، پرورش کرنے کے ساتھ ساتھ نیک گھرانے کے اندر صحیح طریقے پر ان کا نکاح کر دے، ان کا بیاہ کر دے، تو سنو قیامت کے دن یہ بیٹیاں اس کے اور جہنم کے درمیان پار ہو جائیں گی۔ یہ رحمت کا وہ کرشمہ ہے۔ ان بیٹیوں کی حقیقت کو سمجھیں، اپنی اولاد کی حقیقت کو سمجھیں، ان کو اچھی تعلیم دیں۔ اگر ان کو تم نے سنبھال لیا تو یقیناً تمہاری زندگی سنبھل سکتی ہے، لیکن اگر اولاد پر دھیان نہ دیا، بیٹوں کو نہ سنبھالا، بیٹیوں کو نہ سنبھالا، تو آنے والے وقت میں تم اس بات کو کہنے کے مجاز نہ ہوگے کہ اللہ رب العالمین نے، اللہ رب العالمین کی نہ جانے کون سی بات ہمارے اوپر موجود ہے کہ ہماری زندگی یہ ہمارے پیٹ دودھ ہے۔ ہم نے کمانے کے سلسلے میں، روزی کے سلسلے میں حلال و حرام کی تمیز نہیں کی، جس کی وجہ سے آج ہماری اولاد اس بات کے اوپر لازم ہوئی کہ ہماری اولاد بڑھاپے کی حالت میں ہمیں ڈنڈے سے مارتی ہے، گالیاں بکتی ہے۔ یہ صرف ان کی تربیت کا حاصل ہے، ہم نے تربیت پہ دھیان نہیں دیا۔ اس لیے ہم سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی مدد دعا کریں، رب العالمین نیک اور صحیح طریقے سے اللہ رب العالمین اولاد کی بڑھاپے کا سہارا ہے، اس کو صحیح طریقے سے نیک اللہ نے فرمایا مرنے کے بعد میں جہاں انسان کا عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جو اس کو ہمیشہ فائدہ پہنچاتی ہیں۔ ان میں سے ایک نیک و صالح اولاد ہے جو مرنے کے بعد میں اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ بھلا تم سب کے جاریہ نہ کر سکے، تمہیں اتنی توفیق نہ ملی کہ تم خود مال خرچ لا کے رب العالمین کی بارگاہ میں خرچ کر سکو۔ تمہیں اللہ رب العالمین نے علم نہیں دیا کہ تم لوگوں کو اللہ رب العالمین کا اور کوئی لوگوں کی اصلاح کے لیے دین سکھا سکو، لیکن اولاد تمہارا ایک ایسا سرمایہ ہے جو تم پیچھے چھوڑنے کے بعد بھی اپنے دائیں ہاتھ پر لگا سکتے ہو۔ رب العالمین ہمیں توفیق فرما، اللہ رب العالمین کو ان کے قدم